مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سوچو اگر 10 منٹ تم نے نماز کے لیے نہیں نکالے کتنا بڑا نقصان ہے۔ فجر نہیں پڑی تو ظہر تک ڈس رہا ہے، وہ ظہر نہیں پڑی تو عصر تک ڈس رہا ہے۔ تھوڑا غور کرو نا میرے بھائیوں، اپنے بچوں پہ رحم کر لو، اپنی بچیوں پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ارے کھیت کا سانپ اگر ڈس لے تو انسان کا چہرہ ہرا ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ جب کھیت کا سانپ ڈسے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ قبر کا سانپ تنہائی میں ڈسے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو، زہریلا سانپ ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، مر کے راحت پا لیتا ہے، مگر اللہ اکبر وہ سانپ جب ڈسے گا تو کہ راحت پا لیتا ہے، مگر اللہ اکبر وہ سانپ جب ڈسے گا تو انسان زمین کے اندر دھسے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کیا پرسکون قبر ہے، لیکن اندر جو عذاب ہو رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات سے عذاب قبر بچا رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے، وہ شادیاں نہ کرے، وہ جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے پھرے، گوشت کھانا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے، روٹی کا نام لینا چھوڑ دے، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے عذاب قبر چھپا کر کے ہم پہ احسان کیا، لیکن کم سے کم رسول اللہ نے کچھ اشارے تو دیے۔ اس لیے کیوں نادانی کرتے ہو جب آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے؟ کتنا ٹائم؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کے جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو سجدہ تمہیں خدا سے ضرور قریب کر دے گا۔ پھر اس کی برکت کیا ہے؟ سجدہ کرو گے تو رزقوں میں برکت بھی ہوگی، سجدہ کرو گے تو بیماری سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیکوکار ہوگی، نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور ہوگا، نماز پڑھو گے تو جہنم کی عذاب سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تمہارے گھروں میں رحمت و نور کی برسات ہوگی، نماز پڑھو گے تو میرے جیسے کسی آدمی کی تمہیں تعویذ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ نماز سے بڑا کیا تعویذ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، اس لیے اس وسیلے کا دامن پکڑو۔ قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور گناہوں سے بچو۔ اب ایک بات کہہ دوں پھر آگے بڑھ جائیں، نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال، اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا 40 دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے پیٹ میں حلال بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کماؤ گے، دھوکہ دے کے کماؤ گے، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، کسی کا قرض لے کر کے ڈبا دو گے، نماز قبول نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معاف ہے، میں نے کہا بالکل سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو صحیح معاف ہے۔ اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آدمی جنتی ہو گیا، لیکن قبول تو ہو نا۔ جب پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے، سب کا لے کر کے ڈبا دیا، کھا لیا، ہڑپ کر لیا اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں۔ آج کل تو لوگ حرام پر اتنے تلے ہوئے ہیں کہ آج حلال و حرام دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بچے اچھا موبائل استعمال کریں، میرے بچے اچھے کپڑے استعمال کریں، میرے بچوں کو بھی گاڑیاں ہو، میرے بچوں کو بھی اچھا مکان ہو۔ ارے نادان، یہ دنیا کیا دیکھ رہے ہو؟ حرام سے گھر بنایا تو کیا کیا؟ حرام سے بچوں کو آئی فون دلایا تو کیا کیا؟ حرام سے بچوں کے اچھے کپڑے پہنائے تو کیا کیا؟ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر۔ اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی، نہ بچے تیرے وفادار رہیں گے نہ اللہ رسول کے وفادار رہیں گے۔ آج جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ جاؤ اپنے بڑے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے پوچھو، ایسے جلسے روز نہیں ہوتے تھے۔ آج تو جلسہ شہر میں نہ بھی ہو تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کا کہیں کا بھی جلسہ سن رہے ہو، لیکن جلسہ سن کے سدھر رہے ہو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔
اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانے، جو سن رہے ان کی پیٹ میں بھی حرام بھرا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سنا رہے ان کے پیٹ میں بھی بھرا ہوا ہے۔ زبان میں تاثیر کا ہے، بتاؤ کہاں تاثیر؟ بھئی حلال کو لازم نہیں پکڑو گے تو حلال سے تاثیر ہوتی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں حلال کی تاثیر ہے، بلکہ حلال کھانے والوں کی زبان کھلنا تو دور کی بات ہے، لوگ ان کو دیکھ کے سدھر گئے۔ مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے کہ غوث پاک غریب نواز نے کتنی تقریریں کی ہندوستان میں، لیکن ہم سے 90 لوگ بھی نمازی نہیں بنے، اور ان کو دیکھ کر کے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تاثیر تھی یہ؟ اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو مشکوک کر دیا مقرروں کے کہ ان کے وہ قصوروار نہیں ہیں، اصل میں قصوروار آپ لوگ ہو، وہ لوگ بے قصور ہیں، کیونکہ جلسے میں جب بلاتے ہو مقرر لوگ کو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے یہاں حلال ہے کس کے یہاں حرام ہے، بلڈنگ کس کے یہاں ہے، دادا گیری کون کرتا ہے، کون دھاپ جما رہا ہے کہ میرے یہاں حضرت آنا چاہیے، حضرت کی دعوت ہونی چاہیے، اگر حضرت کی دعوت میرے یہاں نہیں کی تو سمجھ لینا پھر کیا ہوگا، تو پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو، پھر آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، وہیں مقرر صاحب کو پہنچا دیتے ہو، اور جو تقریر کرنے سے پہلے بیچارہ حرام کھا کے آئے گا وہ تو بے قصور ہے، اس کو تو پتہ نہیں، پتہ تو تمہیں ہے نا۔ تو آپ سے کہتا ہوں کسی رکشہ ڈرائیور کے یہاں کی دعوت لے لیا کرو، حرام دھندے والے کے یہاں کی دعوت نہیں لیا کرو، کیونکہ مقرر لوگ بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بے قصور ہیں، لیکن قصوروار آپ لوگ۔ دعوت لینے میں امیر غریب مت دیکھو، حلال و حرام دیکھو، خود کھانے میں بھی اور کسی اور کو کھلانے میں بھی۔ اپنے پیر کو وہیں لے جاؤ جہاں پر حلال ہو حرام نہیں ہو، یہ چیز ہونی چاہیے، تاثیر ہوگی۔ لقمہ حلال کی تاثیر ہے، اگر اپنے بچوں کو کوئی صرف حلال کھلائے نا، حلال، اس کی کوئی تربیت بالفرض وہ کر بھی نہ سکے تو بھی حلال میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ وفادار ضرور ہو۔ یہ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو، ہر سال حج کو جا رہے ہو، بڑی بڑی دیگیں چڑھا رہے ہو، اور پھر حرام کاروبار کر رہے ہو، کچھ کام نہیں آنا، کوئی کام نہیں آنا۔ حلال حلال ہے، حرام سے 40 دیگیں چڑھا دی نیاز کی، حرام سے کوئی فائدہ نہیں، حلال سے 1 گلاس پانی کا شربت بنا کے پیش کیا، وہ 40 دیگوں پر بھاری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے یہاں تمہارے کھچڑی اور بریانی نہیں پہنچتی، وہاں تو دلوں کی نیتیں پہنچا کر۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ یہ کیا سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام دھندے؟ کیا حدیث نہیں پہنچی؟ کتنے مقرروں نے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا برابر برابر۔ کیا یہ نہیں سنا؟ مسلمانوں کے کانوں پہ جو کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ حرام کھا کھا کر کے دل سخت ہو گئے، اب باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شب قدر تھی، توجہ سے سننا بہنیں بھی، آج کل عورتیں بھی سود کے چکر میں پھنس گئی۔ کل تک 100 روپے قرض پڑوسن لے جاتی تھی تو خاتون کہتی تھی لے جا بہن دعا کرنا اور جلدی واپس لا کے دے دینا۔ آج عورتیں بولتی ہے کہ 100 لے جائے گی تو کتنے واپس لا کر کے دے گی؟ 110 لا کر دے گی تاکہ میرا پیسہ بڑھے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کو جوانی میں جو حرام کھلا رہے ہو یہی بچے تمہیں لات مار کر کے بھگائیں گے، پھر پیر جی کے پاس آگے کہو گے پیر صاحب دعا کرو۔ حرام کمانے والے اور حرام کھانے والوں کے لیے پیر کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، علماء کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، آل رسول کی دعا بھی آپ کو اثر نہیں کرے گی۔ یاد رکھنا، میں سچی بات کر جا رہا ہوں، بیل والوں اگر ناراض ہونا ہے خوب جی بھر کے ناراض ہو لو، لیکن اگر میں سچی بات کر رہا ہوں تو خیال کرنا، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا پر نبی تائید کر رہے ہیں، نبی، تو اللہ نبی کو ہی منع کر رہے ہیں آپ تائید مت کرو، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں۔ حدیث ہے، حدیث ہے، میں آپ کو حدیث سنا، حدیث سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں، اب ہم لوگ تو نبی کے غلام ہیں نا، اور نبی لوگ کیا؟ دیکھو سچی بات کرنے کے لیے بٹھائے ہو تو سچی بات کر جاؤ، کچھ سے کو ناراض ہونا ہے ہو جائے، گالیاں دینا ہے اس کی اپنی مرضی، لیکن سچائی ہے، کیونکہ میں آپ کی بھی قبر کا بھلا چاہتا ہوں اور اپنی قبر کا بھی بھلا چاہتا ہوں۔ تم بھی مرو گے ایک دن، آج نہیں کل میں بھی مر جاؤں گا۔
اگر آج سدھر گئے تو قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے، نہیں سدھرے تو قبر میں پھر عذاب بھگتو، پچھتاؤ گے، پچھتانے کے سوا کچھ کام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ترس آ گیا، اللہ سے اس کی مولا کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ کس نے تائید کی؟ نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام، کواری بطول مریم سے پیدا ہونے والا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جسے روح اللہ کلمت اللہ کہا گیا، جس نے جھولے سے پالنے سے کلام کیا، جس کو اللہ نے کتاب عطا کی، جس نے رسول اللہ کی بشارت دی، وہ اللہ کا سچا رسول کہتا ہے۔